کراچی میں ساگدار سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. مال و بنیاد تو ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے اور یہی میں نے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا. اور جب میں نے یہ کام کیا اس دن میں نے سوچا کہ وہ چھٹی کا دن تھا اور میں نے سوچا کہ آج اس کام سے جو سب سے زیادہ خوشی اس شہر میں اس وقت کس کو ہوگی، تو میں مولانا حضرت فضل الرحمان صاحب کو ملنے چلا گیا دفتر سے اٹھ کے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کا جو مالیاتی نظام ہے اس ملک کی معاشی ترقی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اس ملک کی کاروباری برادری کی ضروریات پوری کرنے کا عمل انجام پاتا ہے. اس عمل میں سود پر مبنی بینکاری نظام روایتی طور پر معیشت کی مختلف مالی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کاروباری طبقے کے ساتھ ساتھ عوام کی جانب سے بینکاری خدمات کا استعمال جدید دور کی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے. ابھی آپ نے سنی ہوگی یہ ٹرم فائنینشیل انکلوژن. دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ریموٹسٹ جو لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں بھی اور جس کی کچھ آمدنی وہ کم از کم وہ بینکنگ سسٹم میں آ جائے. اس کو فائنینشیل انکلوژن کا نام دیتے ہیں اور بہت ملکوں میں تو بہت زیادہ 70, 80, 90% تک جا چکے ہیں. اس حوالے سے بھی میں نے کافی کوشش کی اور جو ماضی کے گورنر تھے اشرف اترا صاحب، جب میں وزیر خزانہ تھا ہم نے اس میں کافی پروگرس کی اور قریباً 30% سے کم ہم نے پاکستان میں مکمل جو آبادی ہے اس کو بینکاری سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ لیڈ رول جو تھا اسٹیٹ بینک اس وقت اس نے ادا کیا تھا. حال ہی میں جب میں واشنگٹن گیا ہوں تو اس کام کو جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ وہ نیدرلینڈ کی کوئین میگزیما ہے، وہ بھی ایک بینکر ہے. تو وہ پاکستان بھی اس وقت آئیں، انہوں نے اس کی تو یہ ایک جو بینکاری کا نظام ہے یہ ایک اب زندگی کی ایک ضرورت بن چکا ہے. چاہے وہ آپ فاٹف آپ نے سنا ہوگا، اس کی ذکر بھی ہوا کہ ہم صاحب حق صاحب نے فرمایا گرے لسٹ میں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ جو کیش لین دین ہے اس پہ لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں کہ معصوم لوگ تو وہ استعمال کر رہے ہیں لیکن جو ٹیررسٹ منی ہے، جو غلط پیسہ ہے، جو نمبر 2 پیسہ ہے، وہ بھی اس کے ذریعے اس کو بھی استعمال اگر روکنا ہے تو بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹس ہوں تاکہ اس کا ٹریس اور ٹریک رکھا جا سکے. اسلام کے مالیاتی نظام کا مقصد وسیع تر انصاف کا حصول اور مقاصد شریعہ کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکے اور معاشرے کے تمام طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے. شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، ربا ممنوع ہے، کیونکہ جب پیسہ رکھنے والے ایک شخص کو سود کی بنیاد پر زیادہ پیسہ کمانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حقیقی معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے، جسے آپ سودی نظام کہتے ہیں. آپ کہہ جی یہ پیسے دے دیے، آپ منافع ہو، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ نے اتنے پیسے دینے. اور انفارچونیٹلی جو انفارمل سسٹم ہے سودی وہ تو بہت ہی بھیانک ہے. وہ تو 40-45% اس وقت ہوتا تھا اسٹیٹ بینک کا جب ریٹ 11-12% ہوتا تھا. سب کو پتا ہے، اس کو میں اسپیسیفک نام نہیں دیتا لیکن وہ ہمارے ملک میں رائج ہے. اور بہت بیچارے جو غریب غربا ہے جن کی ایکسس بینکنگ میں نہیں ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ایک طوفان کی طرح اور ایک بہت ہی مہنگی ایک ان کے لیے بورنگ ہوتی ہے. وہ سسٹم رائج ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. کسی بھی شخص کو سود کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں فکسڈ جو منافع کا مقصد یعنی سود کا، میں اوائڈ کرتا ہوں سود کے لفظ کو لیکن کرنا پڑے گا تاکہ کلیئرٹی ہو، تو سود لینے یا دینے کی اس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے. معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان تو ہو جاتا ہے لیکن اسلامی نہیں ہوتا.
इस्लामी फाइनेंस को ज्यादा वसी बुनियाद पर पायदार और मुआशी तरक्की के असूल की दाखिली सलाहियत की वजह से अपने रवायती हरीफ पर कतई बरतरी हासिल है। यानी कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, अभी आपने नंबर्स गवर्नर साहब से सुने, ये अभी भी 20% में है। और जब ये शुरू हुआ था, ये बैठे हुए हैं यहाँ एक इस्लामिक बैंक के, मिजान बैंक के, इनको पूछे कितनी ब्रांचेस थी जब मैंने 20, 13, 17 में ये काम शुरू किया। 100 ब्रांचेस थी आपकी, आज 1000 है। यू कैन सी 10 टाइम इनकी ग्रोथ हुई है अल्लाह के फजल करम से। सो इससे नीयत, हम अगर नीयत करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। और ये मेरे सामने, मैं इनको देखा, मुझे याद आ गया। इनका मैं और भी अभी वाकया आपको बताऊंगा, ताकि ये भी जरा थोड़ा सा अपना घर सीधा करें, ठीक करें और जरा सही रास्ते पे चलें, ताकि हम मिलके इस ऑब्जेक्टिव को, इस मकसद को हसूल कर सकें। ख़वातीनो हज़रात, आपको इस बात से आगाह करना मेरे लिए बाइस मुसर्रत है कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत अपने पहले दौरे हुकूमत के बाद से ही इस्लामी बैंककारी में यानी इंटरेस्ट भी है और उसमें अमली तौर पर कुछ कोशिश भी की है। मैं नहीं कहता हमने अचीव कर ली, लेकिन कोशिश भी किया। यहाँ लकीली इस महफिल में वो लोग मौजूद हैं, यहाँ कुछ बैंकार हैं, यहाँ जो गवर्नर साहब हैं, उसको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थे, ये लोग मौजूद हैं यहाँ। वो मैं एक डिप्टी गवर्नर पीछे देख रहा हूँ, वो सईद अहमद साहब बैठे हुए, ये सब लोग इस कार्य में थे। लेकिन अभी 26-27% आपने अपना मकसद अचीव किया है। इस्लामी बैंकिंग के असासे जो हमने जो यानी कोशिश की और उनके डिपॉजिट जो सितंबर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन, जो मैंने लेटेस्ट फिगर लिए हैं गवर्नर साहब से, वो 7 ट्रिलियन रुपए के हमारे असासे हैं बैंकों के, आपके बैंक समेत। और इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब के रुपए के। तो माशाअल्लाह एक बेस बन चुका है। हमें इस नीयत के साथ इसको एक कामयाब निज़ाम बनाना है पाकिस्तान में। और इनके सितंबर 2022 तक मजमूई बैंकारी निज़ाम के असासों और डिपॉजिट्स में 20 और 21% मार्केट शेयर भी हासिल है। तो यानी एक बड़ा सॉलिड आपके पास ओवर लास्ट फ्यू इयर्स एक निज़ाम अब है। अब हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है, हमने compete करना है। वो जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। जब हमने पिछली दफा ये काम किया तो ये मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी। जनाब सेक्रेटरी वजीर खजाना उस वक्त डॉक्टर वकार मसूद साहब थे और उस वक्त गवर्नर साहब डिप्टी गवर्नर थे, जमील साहब और सईद अहमद साहब भी डिप्टी गवर्नर थे। मैंने उनको कहा कि जब भी आपको पाकिस्तान के लिए रकम दरकार हो और आप उसके लिए मार्केट में जाएं, तो आपने पहली प्रेफरेंस है कि इस्लामिक जो प्रोडक्ट है, स्कूप जिसे कहते हैं, उसको तरजीह दें, उनसे ले। अगर उनके पास एपिटाइट ना हो, उनके पास पैसे ना हो, तो आपकी मजबूरी है। जाहिर है कि कारोबार जो रियासत का कारोबार तो बंद नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं एक हफ्ते में, एक महीने में इसको सारा टर्न 5 साल भी मैं ना लगाऊं, लेकिन रियासत का कारोबार है, 75 साल से उसमें वो यानी इनग्रेव हो चुका है। उसका यही तरीका है कि हम ग्रेजुअली लेकिन स्पीड पकड़े जर। तो 20-21% तो आपके पास इस वक्त बैंककारी इस्लामिक आ चुकी। तो एक ऑक्शन हुई, इनकी इजाजत से मैं वो शेयर कर लेता हूं, इजाजत है आपकी। तो मुझे सेक्रेटरी खजाना मेरे पास आ, उन्होंने कहा जनाब आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं पहला जो है चॉइस इस्लामी बैंकों को दूं और इनसे मैं पैसे लूं स्कूप बेसिस जो इस्लामिक प्रोडक्ट है। वो तो 2% महंगे हैं दूसरे बैंकों से। मैंने इनको तकलीफ दी, ये तशरीफ लाए सारे बैंक हजरात। मैंने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हैं, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, आप इसको डिमोट कर रहे हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा भी बिड देखे, जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 2% ज्यादा आप उनसे जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग से चार्ज करें, तो इस मुल्क में इस्लामी बैंकिंग का रिवाज कैसे बढ़ेगा? तो इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं आज भी मुझे याद है कि इन्होंने वो अपना रेट जो है स्कूप का कम किया और फिर इनको वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने इन्हीं से लिए। तो बात ही हमारी नीयत की बात है, हमें इसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सूद से पाक मुआशरे के हकीकी फायद हासिल करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ गैर बैंकारी शोबे यानी
म्यूचुअल फंड्स, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस के बिजनेस को भी तरक्की देनी पड़ेगी, लेकिन इस्लामिक बेसिस के ऊपर। अभी ये तमाम चीजें जो हैं मोस्टली कन्वेंशनल बेसिस, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो अगर इनको भी हम साथ कोशिश कर लें, हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुझे पता है ये मुख्तलिफ शरिया बोर्ड फॉरेन बैंकों में भी इन्होंने अपनी खिदमात दी हैं ताकि वो प्रोडक्ट इस्लामी है कि नहीं है उसको ये स्टडी करते हैं, इनका नॉलेज है, जामिया अल-अज़हर से भी इनका राब्ता है। तो मैं न सिर्फ समझता हूं कि इस्लामिक बैंकारी की सनत को हमें जरूरी असिस्टेंस देनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी और जितना हम टाइम कम कर सकें उसको हम अचीव करें। इस ज़िमन में दोनों रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने गवर्नर साहब से सुन लिया इन्होंने क्या क्या इस हवाले से किए, और ये इनका बहुत प्रोएक्टिव रोल था उस वक्त 2 डिप्टी गवर्नर्स का। और जो SECP है हमारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर का वो रेगुलेटर है, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर। आपको जितनी पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, शायद 90% से ज्यादा वो उसको जो रेगुलेट करता है वो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने इसी हवाले से मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूं कि मैंने जैसे अर्ज किया कि 20, 13, 18 के दरमियान हमने मुल्क में इस्लामी मालियाती निज़ाम को फरोग देने के लिए काफी इकदाम किए। इस ज़िमन में किए गए इकदाम में से एक तमाम अहम शराकतदारों पर मुश्तमिल एक आला सतह की हमने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई। ये हमने बनाई थी, चंद महीने मुझे हुए थे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बने, दिसंबर 2013 में। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब को याद होगा, गवर्नर हाउस कराची में हमारी मीटिंग हुई, मैंने अर्ज किया कि आप इस्लामिक बैंकिंग का बिस्मिल्लाह करें। हमने इनकी सरबराही में एक कमेटी नोटिफाइड है, ये मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर नोटिफाई की कमेटी, उसके ऊपर 3 साल काम हुआ और 2016 में उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब की और उसी के नतीजे में ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं अर्ज किया, जो मुख्तलिफ मैंने हम मिसालें दी, उसी के नतीजे में फिर हजरत तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि अब आप एक स्टीयरिंग कमेटी, इंप्लीमेंटेशन कमेटी, जिसका उन्होंने आज जिक्र किया, ये बनाए। वो हम इनको अर्ज कर रहा था अभी बैठे हुए कि वो भी सितंबर 2016 में हमने नोटिफाई कर दी। मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर उसको अप्रूव किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, दोनों नोटिफिकेशन पब्लिक रिकॉर्ड में है, अवाम किसी भी वक्त एक्सेस कर सकती है। लेकिन जो 2016 के बाद जो इस मुल्क में अफरा तफरी, डॉन और पनामा के ड्रामे हुए, उस प्रोसेस में वो सारा काम जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया। और आज हम जहां खड़े हैं, करीबन हम वहीं खड़े थे 2018 में इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। वो जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, जिसको इनके इसरार पे मैं उसका पैटर्न इन चीफ बना, लेकिन मैं चाहता था कि अब आप इसको आगे इम्प्लीमेंट करें। उसमें मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को डाला, उसमें मैंने गवर्नर SECP, चेयरमैन SECP को डाला, मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस को डाला। तो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, वो वक्त आ गया था जिसका अभी हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने, कि मैं आपको हजारों नुकसानात गिनवा सकता हूं, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर वो सिलसिला जारी रहता, जब हम 2018 में पहुंच चुके थे, तो आज शायद हम 40% इस्लामिक बैंकिंग अचीव कर चुके थे पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल इट्स नेवर टू लेट। तो मैं ये चीजें आपको इसलिए ये सिर्फ रजिस्टर कर रहा हूं। हमने कई और चीजें की, हमने एक विंग कायम कर दिया जिसका भी हजरत कहते हैं डिवीजन। मैंने उनको एक्सप्लेन किया, डिवीजन एक मिनिस्ट्री का नाम है, मिनिस्ट्री तो हमें खड़ी नहीं कर सकते, ना इसकी जरूरत है। इसका असल जो महवर होगा काम करने का, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइज करना है। और लेकिन उसकी चीजें, जैसे मैं खुद चंद चीजें मैंने आपको एडिशनल गिनवाई हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस है, तो उसके लिए इंश्योरेंस जो है अब SECP के पास है। तो इन दोनों रेगुलेटर्स को इस काम में, इस कार्य खैर में हिस्सा डालना होगा दिल के साथ। और जितने मुअज़्ज़ज़ बैंकर हजरात यहाँ हैं या नहीं है, उनको भी अपना हिस्सा डालना होगा। हम ये नियत कर ले कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ये कोई 5 साल में अरसे में ना होने वाला काम नहीं है, ये 5 साल में हो सकता है। और अगर ये 2-3 साल में, जो 2013 में शुरू हुआ, 2016 में, और फिर हम 20-21% पे हमने पूरी बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइज कर दिया,
تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس پہ کام کریں گے ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 2022 میں جو آرڈر آیا ہے یہ تو آنے سے پہلے ہی ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے تھا. ہم چل رہے تھے لیکن جو ملک میں اس میں میں اس معاملے میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا, نہ ٹائم ہے نہ جو ملک نے جو اس کے نقصانات اٹھائے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آج ہر بندہ بلک رہا ہے کہ جی مہنگائی آسمانوں پہ ہے. وہ ملک جو دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا جس میں مہنگائی کا ریٹ 4% تھا, جس میں فوڈ انفلیشن 2% تھی, جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو $24 بلین پہ چلے گئے اور جس کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھی, جس کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی, جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.1% پہ تھی, یعنی لوسٹ انفلیشن جس کا پالیسی ریٹ 6.5% پہ تھا. یہ وہ ملک تھا. اور پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کے گلوبل جو ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس کہ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے یہ 2030 میں دنیا کی پریمیم کلب G20 جسے کہتے ہیں یہ اس کا ممبر ہوگا. یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ بڑے باعلم ہیں, آپ کو پتا ہوگا. آج ہم 46 دنیا کی اکانومک پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034-2035. یہ ہے ہمارا. اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈنس کر اس کو شارٹن کرتے, ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی تھی, کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے. لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسرت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو پش دینی ہے, اس کو اچیو کرنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پوری طرح ایفرٹ کرنی ہے, اسی طرح ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے, جس کوگمائر میں اس وقت راج ہے, اس میں سے نکالنا ہے. یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے, اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں ہم کریں گے. میں بڑا یعنی آپٹیمسٹ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نیک نیت کے ساتھ آپ کریں. کیا 98-99 کا جو ٹینیور تھا جب آپ نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے ایز اے بحیثیت ایک اسلامی ملک, کیا اس کو کوئی معاشی پابندیاں کو آسان تھی؟ دنیا کے بدترین معاشی پابندیاں اس ملک میں لگی. اس میں کوئی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی, کسی چیز کی لائن نہیں لگی, کسی چیز کی کمی نہیں آئی. ملک اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں اس بھور سے نکل کے بالکل سٹینڈ آلون کھڑا ہو گیا. 2013 میں کیا تھا؟ پاکستان واز ڈکلیئرڈ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری آن دا گلوب. اٹ واز پریڈکٹڈ ٹو ڈیفالٹ ان 6 سے 7 مہینے میں یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا. اٹھائیں ساری دنیا کی رپورٹیں 2013 کی. الیکشن نہیں ابھی ہوئے تھے. اللہ نے ہمیں الیکشن جتوایا, ہم نے دن رات محنت کی, اللہ نے ایسی عزت دی کہ 3 سال میں وہاں پاکستان پہنچ کے ساری ان تعریفیں کر رہی کہ یہ تو دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا ہے ملک. تو ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں. ہم اس ملک میں تو اسی لیے کہتا ہوں چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. آج کے موضوع کے حوالے سے میں ہم اسی پہ رہتے ہیں. کچھ باتیں حضرت نے اور جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن سراج الحق صاحب نے بھی کی ہیں, میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. یہ بالکل سراج الحق صاحب نے صحیح کہا. ہمارا ملک ٹوئن ڈیفیسٹ آج نہیں ہمیشہ سے ہے. ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. یہ ہماری ایک یعنی ہماری جڑ میں یہ بیٹھ گیا. ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر فسکل ڈسپلن امپوز کرے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے, اتنا نہیں ہو سکتا, اتنا ہو سکتا ہے, پھر اس ملک کے وزیر خزانہ کو 5 سال ایگزائل میں رہنا پڑتا ہے. یہ ہے اس کی. لیکن ہمیں سب کو کرنا پڑے گا. یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. 2013 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا 3ری دفعہ, میں نے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ایز وزیر اعظم, اور میں آج ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں نے ان کے پاس گیا, میں نے کہا جو یہ وزیر اعظم کے ثواب دی تھی اختیار کے 43 ملین ہے, اس کو مجھے 0 کرنا پڑے. یہ جتنے وفاقی وزراء ان کے ڈسکریشنری فنڈز کو 0 کرنا پڑے. انہوں نے مجھے اجازت دی.
ایسا تو نہیں ہم 18 معیشت بننے کی طرف چل پڑے 3 سال میں. جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی، اس میں آپ کی ترقی ہوگی، اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا. تو انہوں نے تو یہ ساحل صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے. ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے، اخراجات کو ریشنلائز کرنا، تاکہ ہم اس بجٹ خسارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ ادھار لینا ہے. آپ کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں کہ آپ کے قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے اور جو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا، فیصلہ کریں آپ، کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں، 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی. میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ، انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا تھا. آپ کو اگر یاد ہو، انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت، اس وقت 40 ارب بانٹ رہی، وہ اس میں جائیں گے، اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف رٹیں ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے. لوگوں نے آبویسلی پیسے نہیں دیے. میں نے کہا کہ اس کو اب زکوٰۃ تصور کر رہے 0.5% کو، کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے. ان ڈٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے، لوگوں نے نہیں دیے. میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے. ٹوٹل 80 لاکھ کا صرف ہوا، جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا، تخمینہ تھا ہمارا، اگر یہ سٹے نہ ہوتے اس ملک سے، اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے. ٹو ہیل ود دی سٹیٹس. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کریں نا، آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینک، حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی، تو انہوں نے اجارہ شروع کر دیا، اسلامک پروڈکٹ شروع کر دی، بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لا نے وہ لیا، اس نے کہا میں نے نہیں لینا، حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں، یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں، بہتر پرفارم کریں، سستا آپ کریں، یہ ضرور کامیاب ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دے دیتا ہوں. کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں، میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے، جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں، لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا. یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ہم ٹیکس سے بھاگتے ہیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے. اس میں بھی چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے نوٹ کر لی ہے، اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں، پیسہ کہاں سے رکھے. مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے کہ حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک، ہمارے تو پیسے ہے نہیں، حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں. انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے، اس کو آپ کر گزرے. اور بلکہ وہ لندن میں تھے اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جی، یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے. اور یہ نیت میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں، شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں. اور پھر مجھے 1 دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اس کو ریفلیکٹ کرنا، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے. اسے بھی وہ اس ڈن.
تو ہمارا تو وہ ایمان ہے جو ہم وہ ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے، ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یعنی جس پہ رہتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی، ونگ بنائیں گے. ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے. اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ اگلے ایک ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ. تو اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی. مجھے ابھی ایک معزز مقرر نے بھی کہا اور مجھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں، عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، بوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے. ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں، اپنا ڈیو ڈیلیجنس کریں، KYC کریں جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے نو یور کلائنٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے، آپ کی بڑی ہے تو بڑی داڑھی والا بھائی رک جاؤ ٹاٹا اکاؤنٹ نہیں کھولنا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں. اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے. ہمارے جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں جی، اس میں تو رہائش، بجلی، گیس، کتاب، سب کھانا پینا سب کچھ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے. جی جی، تو ان کو بھی اگر آپ کمرشلائز کریں گے اور ٹیکسز نہیں بالکل نہیں ہوگا. ٹی وی مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس، بالکل ٹی وی ٹیکس چلے دے دے، ٹی وی نہ دیکھے دے تو کوئی اسلامی نہ ہو نا. اللہ صاحب صرف کیوں دیکھتے ہیں ہم، آپ کو کیا پتا ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہاں. تو چلے اس ٹیکس کو نہیں. باقی جو مین ٹیکس ہے وہ طارق باجوہ صاحب موجود ہیں، وہ میرے ساتھی ہے، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس ڈویژن میں ہے. تو باجوہ صاحب آپ اپنا FBR سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں. حضرت ہمیں ثبوت دیں، ہم اس کو ایکشن لیں گے انشاءاللہ. ہم حاضر ہیں. اس قراردادیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیش کی ہیں میں ان کی کاپیز لے کے جا رہا ہوں. میں اس کو وزیر اعظم صاحب سے بھی شیئر کروں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید ایک سے زیادہ منسٹری کی انوالومنٹ ہو، پارلیمنٹ تک انوالومنٹ کچھ چیزوں کی ہو، کیونکہ وہ جب تک پارلیمنٹ کچھ ایگزمپشن نہیں. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح کریں گے اپنی محنت اور کوشش تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہدف اچیو کر سکیں. حضرت نے جو ہے ذکر کیا اکانومی کا، میں کچھ آپ کو بتا دیا ہے. باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے عقل مند ہیں، باشعور ہیں، آپ کو کافی علم ہے. تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر ود ان ڈیز انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. اس سے برین اسٹارمنگ ہوئی ہے، اس سے آپ کے جو مقالے پڑے گئے اس کی ہم کاپیز لیں گے، ہم اس کو ایگزامن کریں گے. خاص کر اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے گا. میری طرف سے انشاءاللہ جو کچھ اسسٹنس درکار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ میں پرووائڈ کروں گا. تو اس کے ساتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کے تمام رفقا کار کا مشکور ہوں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. یہ ایک ثواب ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے، اس میں کامیابی بھی دے. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. چونکہ ابھی دعا ہوگی. اسحاق ڈار کی گفتگو آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے چارٹر آف اکنامک ہونا چاہیے. پاکستانی معیشت سے نکالنے کے لیے دعاؤں اور ادویات کی ضرورت ہے.